اجلاس بحریہ ٹاؤن کے مسئلے سے متعلق رکھا ہوا تھا، تو اس میں ظاہر تبادلہ خیال کے نتیجے میں لوگ بھی زیادہ تھے تو وقت زیادہ لگ گیا. تو الحمدللہ ہم نے اپنی مشاورت میں اتفاق رائے بھی کیا ہے، اور اب تک کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سب کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں، اور ہم مکمل اتفاق رائے کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے جو ہے وہ تمام چیزیں رکھ رہے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن کے مسئلے سے متعلق ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ کراچی کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں اب صرف بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نہیں، وہ لاکھوں لوگ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے وہاں پر پلاٹ بک کروایا، جنہوں نے وہاں مکانات بنوائے، جو وہاں پر رہ رہے ہیں یا جو وہاں پر رہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ پروجیکٹ اب کسی بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا نہیں ہے، اب یہ پروجیکٹ متاثرین کا ہے جو اس وقت متاثر ہیں، اس کے آنرز کا ہے کہ جنہوں نے پیمنٹس ادا کی ہیں اور جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ان کا پروجیکٹ ہے. اس لیے ہم اس پروجیکٹ کو مکمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور متاثرین کو ان کا حق بھی دلانا چاہتے ہیں. اس پوری بنیادی چیز کے ساتھ ہم جو ہے اس پوری کیمپین کو لے کر چل رہے ہیں. ہم نے 15 دن پہلے تقریباً اس پوری کیمپین کو جب شروع کیا تو سب لوگوں نے جو متاثرین تھے وہ ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے ہیں، اور کچھ لوگ فزیکلی یہاں پر آ گئے، وہ کچھ نہیں ہیں بلکہ اب ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرون ملک ہیں وہ بھی ہماری اس پوری تحریک کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور جو اندرون ملکی ہیں وہ بھی جڑ چکے ہیں، اور اس شہر کے رہنے والے بھی جو نہیں آ پا رہے ہیں ان کی ساری ہمدردیاں بھی اب اس مسئلے کی طرف ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے. تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، اور جماعت اسلامی پر ان کا یہ اعتماد جماعت اسلامی کی اس کریکٹر کی وجہ سے ہے کہ جو امانت اور دیانت کے نتیجے میں اتنے طویل عرصے کے اندر ڈیولپ ہوا ہے. اور یہ نتیجے میں لوگوں نے جماعت کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کو اب شروع کیا ہے، اور جیسے ہی اس کام کو جماعت اسلامی نے ٹیک اپ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے اور لوگوں کی ایک قوت بنتی چلی گئی ہے. ہم اس قوت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے ہم نے 2 اور 3 طریقے طے کیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے صرف بیان دینے کے نتیجے میں اور ہماری میٹنگز کے نتیجے میں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ہمارے مطالبات مان لے تو سب سے اچھی بات ہے، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیپ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم احتجاج کا راستہ بھی اختیار کریں گے ساتھ ساتھ. ہم نے 2-3 دن کے اندر ہی اپنے احتجاج کو پلان کیا، کیا، اور اس کے بعد طارق روڈ کے اوپر احتجاجی دھرنا دیا، اور وہ ایک بہت ہی کامیاب دھرنا تھا جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تمام تر لوگوں کے اوپر ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہوا. اور یہ آپ لوگوں کی جدوجہد ہے، یہ متاثرین کا کام تھا، یہ ان کی جو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں راستہ نکلنا شروع ہوا. اور وہ یہ ہوا کہ پھر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے مختلف لوگوں کے ذریعے سے اور براہ راست بھی رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہم بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا غلط فہمی کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ متاثر ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ان کا مسئلہ حل کریں اور ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بیٹھیں گے تو بات ہوگی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات کر لیتے ہیں. پھر ملاقات کے لیے مختلف جگہوں کی بات کے آپشن آئے، لیکن ہم نے یہی کہا کہ ہم ادارہ نور حق میں آپ تشریف لائیں اور تبھی آپ سے مذاکرات اور بات چیت ہوگی. اور خاص طور پر ہم نے کہا کہ چونکہ نمبر 1 آدمی ملک ریاض صاحب ہیں تو انہی کو آنا چاہیے اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. اور انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ آگے بڑھے اور وہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے، اور دوپہر میں وہ یہاں آئے تھے اور 3-4 گھنٹے ہمارے ان سے مذاکرات ہوئے، ہماری اس سے پوری ٹیم سے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور ہم نے تفصیل سے آپ کے جتنے ایشوز ہیں ان سب کے اوپر بہت واضح طور پر بات کی. ظاہر ہے کہ جب کسی مسئلے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو اس میں اتفاق بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، تو اختلافات بھی سامنے آئے، اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑنے لگتا ہے. تو ہم تو اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں کہ اگر وہ کوئی بات نہیں مانتے تو ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے جدوجہد کا، ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، اور ہم اپنے دھرنے بھی جاری رکھیں اور ہم اپنا عدالتی چارہ جوئی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. لیکن جب انہوں نے چیزوں کے اوپر بات چیت کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو تسلیم بھی کرنا شروع کیا، ماننا بھی شروع کیا اور آگے کی کچھ کمٹمنٹس دی، تو ظاہر ہے پھر ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ ہم ایسا کوئی ٹھوس طریقہ کار بھی طے کریں کہ یہ پھر پراپر طریقے سے صرف گفت و شنید نہ ہو بلکہ عمل درآمد بھی ہو. اس پر پھر دونوں کے درمیان یہ اتفاق طے ہو گیا کہ 3 افراد بحریہ ٹاؤن کی طرف سے اور 3 افراد جماعت اسلامی کی طرف سے ایک کمیٹی فارم ہوگی جو 1 ہفتے کے اندر اپنی پہلی میٹنگ کرے گی، اور یہ کمیٹی جو طے شدہ چیزیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی
اور جتنی کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس طرح اس کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے. جماعت اسلامی کی کمیٹی کی سربراہی ہمارے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کریں گے اور 2 افراد ہم جو ہے اس میں مزید بھی جو ہے شامل کریں گے. اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی انہوں نے اپنے سربراہ کا نام بتا دیا اور 2 لوگوں کے اور نام بتا دیے. اب یہ کمیٹی جو ہے وہ واضح طور پر اور متعین طور پر ایک بااختیار کمیٹی ہے کہ جس کو ہماری طرف سے بھی اور ملک ریاض صاحب کی طرف سے بھی پوری طرح سے اتھارٹی دی گئی. ظاہر ہے کہ مشاورت کے عمل کے ساتھ ہی ہم اس پورے کام کو انجام دیں گے. بنیادی طور پر جو آج ہماری بات تھی ان سے کہ تمام تر چیزوں کے اوپر گفتگو جو ذرا بات کے ایشوز ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کمیٹی میں طے کر لیجئے. ان کا خیال یہ تھا کہ تمام چیزیں کمیٹی میں طے کر لی جائیں. ایک رائے آئی تھی لیکن ہم نے کہا کہ نہیں بعض چیزوں کو آپ کو آج ابھی اور اس وقت طے کرنا ہے اس لیے کہ ہم بھی ایک مشاورت کا حصہ ہیں. میں اپنے تمام ان متاثرین کو کوئی میسج دینا چاہتا ہوں ورنہ یہ عمل فروٹفل نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو اس وقت کا فوری نوعیت کا ایک مسئلہ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لازمی آپ پوزیشن حاصل کریں اور اگر آپ نے پوزیشن نہیں لی تو آپ کا جو ہے وہ پلاٹ پہ پینلٹی لگ جائے گی اور پھر بعد میں ہم کینسل کر دیں گے. اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں اور کسی نے کہا 31 جنوری اور کسی نے کہا 15 فروری. تو آج ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ فورس پوزیشن کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا اور اس طرح سے جو ہے اب یہ فورس پوزیشن نہیں لیں گے وہ اور 4 سال تک وہ کسی کو پوزیشن زبردستی لینے پر مجبور نہیں کریں گے اور کوئی پینلٹی نہیں لگائیں گے. اور 4 سال بھی آج کی تاریخ سے بنیں گے اس تاریخ سے نہیں کہ جس میں پلاٹ لوگوں نے لیا. تو اس طرح یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. ایک جسے کہتے ہیں نا سائی آف ریلیف لوگوں کو جو ہے وہ ملا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اگر نہیں کیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو الحمدللہ اس پر ہم نے ان سے بات کر لی ہے. دوسری بات جس پر بالکل واضح طور پر یہ طے ہوا کہ جتنے لوگوں کو آپ نے چیک ایشو کیے ہیں ان لوگوں پہ جن کے پلاٹ آپ نے منسوخ کیے تھے جو چاہتا ہے کہ اس کو پلاٹ دیا جائے تو آپ پابند ہیں کہ اس کو پلاٹ دیں گے اور انہوں نے اس سے ایگری کیا. تو ایک ایگریمنٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم سب کو پلاٹ دیں گے جو پلاٹ لینا چاہتے ہیں اور جو پیسے لینا چاہتے ہیں یا جن کو پہلے ہم چیک ایشو کر چکے ہیں تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ ہمارا کیش فلو کا اور فلاں کا مسئلہ تھا جس کے نتیجے میں یہ چیک آنر نہیں ہو پا رہے تھے تو ہم آپ کو 1 ہفتے کے اندر اس ڈیٹ کا تعین کر دیں گے کہ جس میں یہ چیک آپ جمع کرائیں گے تو آپ کے آنر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ایک سرٹن لمٹ ہونی چاہیے 3 سے 6 مہینے کے اندر آپ سب کو کلیئر کریں اور سب کی ادائیگی جو ہے وہ پوری کی پوری کریں. لیکن یہ کمیٹی کو دے دیا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر وہ وقت کا تعین بھی کر لیں گے. اس دوران کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو جائے گی اور اس طرح جن لوگوں کو چیک دے دیے گئے ہیں وہ چیک ان لوگوں کو اس کے پیسے ریفنڈ کر دیے جائیں اور فوری طور پر کر دیے جائیں. پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو لوگ جن کو پلاٹ دینے ہیں اس کے لیے بھی یہ طے ہوا کہ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر 6 ماہ سے 1 سال کے مدت کے دوران ان لوگوں کو یہ پلاٹ فراہم کر دیے جائیں گے. اور اس کا بھی ڈیٹیل جو ہے ظاہر بہت ساری پریسنٹ ہیں بہت سارے بلاگس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پھر انڈیویجول کیسز بے تحاشا ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان سب چیزوں کو ہم اس کمیٹی کے تھرو جو ہے لے کر جائیں گے. ہم کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا چینل استعمال نہیں کریں گے. جو بات ہوگی اس کمیٹی میں ہوگی اور سب آپ لوگ مشاورت کا حصہ رہیں گے جتنے لوگ بھی ہمارے متاثرین ہیں اور ہم میڈیا کو بھی وقتاً فوقتاً بریف کریں گے. اب باقی آپ کے مالکان کا معاملہ ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی چلانے کی جو ہے وہ ہمت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں چیزیں کور کرتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل کو میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پبلک کا مسئلہ ہے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پہ آنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو. اور کراچی شہر کا جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس سے متعلق اتنے سارے متاثرین ہیں اس وقت بالکل ہوا میں لٹکے ہوئے تو ان کو بھی ایک اعتماد حاصل ہو. تو یہ باتیں ہماری میڈیا میں آئیں گی تو اس کے نتیجے میں یقیناً پورے شہر کے اوپر اور متاثرین کے اوپر اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا اور لوگ آگے کی طرف بڑھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید بھی اس بات پر بھی ہم نے کافی گفتگو کی کہ جو آپ نے 35% ڈیولپمنٹ چارجز رکھے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے اپنی کلاز لا کے دکھائی گفتگو ہوتی رہی اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مسئلے کے اوپر ہم کمیٹی میں بات کریں گے اور 1 ہفتے میں کمیٹی کی میٹنگ بلا لی جائے گی. یہ جو بات تھی کہ 60, 61, 62 جو پرسنٹ ہے اس کے انہوں نے کہا کہ ہم نے 14,500 لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیا. ہم نے کہا اس طرح تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیسے کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اور ان پلاٹس کی الاٹمنٹ 3 ماہ میں ہم دے دی جائے گی اور ان پرسنٹ کی جگہ کا تعین فوری طور پر کر کے لوگوں کو بتا دیں گے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو ناپنے تولنے کا میکینزم پہلے کوئی موجود نہیں تھا. بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کے وعدے پہلے بھی کیے جاتے رہے. انڈیویجول لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے.
میں آپ لوگوں کے توسط سے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو ہم نے ویسے بھی کہا اور اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی اگر اس مسئلے میں درمیان میں آئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں. اگر ہم اپنی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کریں گے تو ہم نے کوئی آپشن بھی بند نہیں کیا ہے, اور ہم دھرنوں کا آپشن بھی, احتجاج کا حق بھی, اور سڑکوں پر آ کر اگر تنگ آمد بجنگ آمد والا جو جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ بھی حق محفوظ رکھتے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ ہم سب مل کر کریں, جتنے بھی متاثرین اور جماعت اسلامی جس طرح اس کو لے کر چل رہی ہے, اور ہم لوگوں کی یونٹی اور اتحاد جو ہے انشاءاللہ تعالی سب لوگوں کو حق بھی دلائے گا. تو میں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج اگر ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے کمٹمنٹس کی ہیں اور آگے کا ایک نقشہ کار طے ہو گیا ہے, تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی نقشے کے مطابق لوگوں کو ریلیف ملنے کا سلسلہ امیڈیٹلی شروع ہو جانا چاہیے. جو فورس پوزیشن والی بات ہے اس پر آج سے عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے, اور جو 7 دن والی بات ہے اس میں 7 دن کے بعد عمل درآمد شروع ہونا چاہیے. اب پہلے والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک بات کہیں اور اس کے بعد عمل نہ کریں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اب پوچھنے والے بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ سارے لوگ بھی منظم ہو چکے ہیں اور جماعت اسلامی بھی موجود ہے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی, اللہ نے چاہا تو ایک ایک آدمی کا حق ہم دلائیں گے, اور یہ حق بحریہ ٹاؤن کو دینا پڑے گا. اور اگر اس حق کو بحریہ ٹاؤن نہیں دیں گے تو ظاہر ہے ہم ان سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس شہر کراچی کے اندر جو آپ نے کام کیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خیرات سمجھ کر نہ دیں, آپ ہمیں خیرات نہ دیں, آپ ہمیں حق دیں, اور ہم حق لینے کے لیے اگر آپ ہمیں ایسے نہیں دیں گے تو ہم پھر حق انشاءاللہ چھین کر لیں گے. تو ہم اس کمٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. ہم نے اپنے دھرنا جو سی ایم ہاؤس تھا, ہمیں انتظامیہ کی طرف سے بھی اس دن بات میں آ رہی تھی کہ بھئی اس دن 2-3 بڑے ایونٹ شہر کے اندر ہیں اور اس میں بڑی حساسیت ہے, تو ہم نے اس وقت تک اس کو برقرار رکھا ہوا تھا. لیکن آج ہم نے اپنے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس دھرنے کو تقریباً 20 فروری تک مؤخر کر دیا, تاکہ ہم دیکھیں کہ 7 دن کے اندر کمیٹی کی میٹنگ ہو, اور جن چیزوں پہ عمل درآمد شروع ہونا ہے اگر وہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے اور سلسلہ چل پڑتا ہے تو ہم دوبارہ سے مشاورت کر کے پھر طے کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, اور اگر اس میں ہمیں کوئی کمی محسوس ہوگی تو ہمارا یہ احتجاج اس سے بڑا ہوگا کہ جتنا ہم 9 فروری کو کرنا چاہتے تھے. یہ سارے آپشن ہمارے کھلے ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے. ہم عدالتوں کو ویسے اتنی زحمت اس لیے نہیں دینا چاہتے فی الحال کہ ان کے اوپر پہلے ہی 3 سال تو ہو گئے کہ الیکٹرک کا کیس نہیں چلا رہی عدالت. جتنے کیسز چل رہے ہیں, اب گلزار صاحب یہاں آئے اور انہوں نے اتنی ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے, لیکن بہرحال یہ عدالتی نظام اور عدالتی فیصلے اور اوپر عمل درآمد اور ہماری انتظامیہ, یہ سب ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر پوری گفتگو اور پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بات سے حل ہو جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم احتجاج کے راستے کو بھی اختیار کریں, اور پھر ہم عدالت کا راستہ بھی اختیار کریں. سارے آپشن کھلے ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نے جس طرح سے ہم سے بات کی ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور یہ اعتماد وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو چیزیں جو گفتگو انہوں نے آج کی ہے ان کا اعتماد بحال ہوگا تو لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا, اور اگر ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب, یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا جماعت اسلامی میں, لیکن اس کمیٹی میں جو متاثرین ہیں الاٹیز ہیں, اگر ان کے لوگ اور میڈیا پرسن بھی کوئی آ جاتا تو ایک بہتر چیز ہو جاتی, مزید شفافیت کر سکتے ہیں. شفافیت کا تو دیکھیں ہم نے ان لوگوں سے پورا آج بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ 1% بھی لوگ یہ کہیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ہم جو ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سارا کام کرنے کا. جماعت اسلامی کے اعتماد کی بات نہیں, آپ میڈیا سے بات کر رہے ہیں نا, ہاں تو آپ سوال کریں نا. آپ اچھا سر, مجھے یہ بتا دیجیے گا, جو سوال آپ کریں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی متاثرین کو جو ہے لیٹر, جس طرح وہ عدم ادائیگی کے لیٹر بھیجتے ہیں, اسی طرح کوئی ایک ایسا جو آپ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس میں جو چیزیں طے پائی ہیں کہ میں الاٹی ہوں تو مجھے مطمئن کیا جائے کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد جو ہے آپ کا یہ کرسنٹ فلاں ہے, پلاٹ نمبر فلاں ہے, یہ آپ کو متبادل جگہ پہ دوسری جگہ پہ دے رہے ہیں, تو وہ پلاننگ سے اس لیٹر میں باقاعدہ آگاہ. وہ کمیٹی ہے نا. اچھا دیکھیں کمیٹیاں بڑی کرنے سے کیا فائدہ ہے. ان لوگوں نے اگر یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم آپ کی کمیٹی کو دیکھیں نا, ان کا مسئلہ ہے نا, ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں دوست ہیں, اگر ان کو اعتماد نہیں ہوگا تو ہم یا تو ان سب کو لے لیں گے کمیٹی میں, پھر کس کو لیں اور کس کو نہیں لیں, یہ بھی ایک سوال آتا ہے نا. ہم جو کام کریں گے, دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں ہم لاہور جا کے ملاقات کر لیتے, ہم اسلام آباد جا کے ملاقات کر لیتے, ہم کراچی میں ہی کسی تیسری چوتھی جگہ پہ جا کے ملاقات کر لیتے, اور وہ ملاقات بھی ہم الحمدللہ پوری طرح ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ جسے آپ شفافیت کہہ رہے ہیں یا کلیئرٹی کہہ رہے ہیں,
ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर में ये पूरी इंतजामिया आए, और वो आए हैं और आकर उन्होंने बात की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई बात भी जो है ऐसी नहीं की है कि जिसके नतीजे में जो है हमें किसी भी तरह पर शर्मसारी का जो है बाद में कोई वो अमल आए सामने। अल्लाह का शुक्र है, पूरे एतमाद के साथ बात हुई है, और अगर बाद में तजवीज़ हम देंगे इसमें, ज़ाहिर है एग्रीड एक कमेटी बनी है, तो अब ये कम तवे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें हमारी इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं दरमियान में कि जो ये समझते हैं, और उनको उनके ऊपर हम दोनों को एतमाद भी है कि जिसके नतीजे में जो है वो इंशाल्लाह अब कोई किसी के लिए भी मुआहदे से फिरना आसान नहीं होगा, इनराफ करना आसान नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो इस पर अमल दरामद होगा, और अगर आइंदा इस बात की जरूरत महसूस होगी तो हम मुशावरत का अमल जारी रखेंगे, कर देंगे। हाफिज साहब, ये साहब की बात करें। हाफिज साहब, ये कॉरपोरेशनें, ये इदारे मुसलसल पाकिस्तान को लूटे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हो, अभी ये सामने आ गया, इससे पहले अभी और लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो बड़े इदारे जैसे नैब है, FIA है, और बड़े बड़े बूट पहन के जो घूमते फिरते रहते हैं और मुल्क के ठेकेदार हैं वो सारे के सारे, क्या उनके लिए भी चंद अल्फाज कहेंगे कि इनके सामने इनकी छत्तर छाए में सब कुछ हो रहा होता है, वहां लुट रहे होते हैं, ये लोग देख रहे होते हैं और ये बोलते तक नहीं, जालिम लोग लोगों के खून पसीने की कमाइयां दूसरे खा के निकल जाते हैं, फिर जमात को फिर आना पड़ता है या फिर भाई पूरा निजाम ही इस वक्त गला सड़ा और फरसुदा निजाम है, और एक हुक्मरान तबका है जो सियासी जमातों में भी मौजूद है, जो असल लोगों में इदारों के अंदर भी मौजूद है। एक हुक्मरान तबका है और एक महकूम तबका है, और ये इस तरह से इस मुल्क के अंदर एक कब्जा है चंद लोगों का, पूरा निजाम ही ऐसा है। और आप ये देखें कि यहाँ जो भी एहतसाब होता है लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब पनामा केस आया ना सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई 436 लोगों की लिस्ट जमात इस्लामी ने पेश की थी ना कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आज भी सवाल मौजूद है कि वो 435 का है। तो कार्रवाई हुई, हम बहुत खुश हैं, कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद जिस तरीके से सब मिलजुल कर ये काम करके किसी को उधर निकाल देते हैं, किसी को उधर निकाल देते हैं, सब मिलकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले सेफ पैसेज फराम कर रहे होते हैं, बाद में फिर तकरीरें कर रहे होते हैं। तो ये सब ड्रामा देख रहे हैं लोग, करप्शन के खिलाफ बात करने वाले, लंबी लंबी फेंकने वालों की बातें भी लोग देख रहे हैं कि आटा माफिया दाएं, चीनी माफिया बाएं, करप्शन के खिलाफ जिहाद हो रहा है। तो ये सब जानते हैं हम, अब लोगों के सामने आ रहा है। यही वो अवेयरनेस है जो जमात इस्लामी अब बहुत एग्रेसिवली लोगों के सामने ला रही है। नैब क्या कर रहा है, खुद हुकूमती गुजरा उसके खिलाफ बात करते हैं, खुद फौजी अफराद जो है, सरबराहान जो है, उस पर अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर तबसरे कर रही होती है, खुद नैब जो है वो करप्शन के अंदर किस कदर मुलव्वस है, सब जानते हैं इस बात को। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि एक फरसुदा गले सड़े निजाम का में रहने जिंदगी गुजारने वाले हम लोग हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि इन्हीं लोगों से तवक्कुआत बांधे, इन्हीं पिटे हुए मोरों से, इन्हीं धोखेबाजों से, या फिर आप कोई बाकी इंकलाबी जिद्दोजहद करें और अपने हक के लिए उठकर खड़े हों और सही क़यादत में आगे चलें। तो ये एक अलग ज़ाहिर मौजू भी है, लेकिन मैं आपसे बात से इत्तफाक करता हूँ कि अपना हक लेने के लिए हमें जो है वो खुद जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसे ये लोग तो प्लेट में रख के देने वाले नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 1600 एकड़ जमीन के ऊपर 2400 एकड़ से भी जायद के उन्होंने प्लॉट्स बेच दिए हैं, और अब आपको ऐसा लगता है कि वो उतनी जमीन पे उतने लोगों को एडजस्ट करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाउंड्री दी थी उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, वो आगे बहुत गाँव देहात में सब उन्होंने बाउंड्री के अंदर ले लिया। आपको लगता है कि मजीद मतलब इनको लिए जाएंगे? मेरे लगने न लगने से होता, हमारा जो मुतालबा है उसके ऊपर और हम उसके ऊपर जो है वो कायम है, वो मजीद जमीन लें, खरीदें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो कहा है उसको जमीनें खरीदें और लोगों को अलॉटमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे 3000 अरब की जगह पे 490 अरब में मतलब डील तय कर दी थी, खुद उन्होंने 1500 से 490 पे आ गए। आपको कि अब सुप्रीम कोर्ट भी हेल्प आउट करेगी? देखिए, मेरे लगने से होता, हम तो इस पर खड़े हुए हैं कि हर आदमी को जिसका भी हक बनता है उसको प्लॉट मिलना चाहिए, और जो ये चाहता है कि प्लॉट के बजाय उसको पैसे मिलने चाहिए उसको पैसे मिलने चाहिए, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। हम उसकी कोशिश कर सकते हैं, हम उसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे, मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो लोगों पे उनका मसला हल है। थैंक यू।